روزہ رکھنے کی پابندی کرے. ہمارے کچھ بھابا ہیلے بہانے بناتے ہیں، لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہیلے بہانے دنیا میں بھلے ان کے کام آ جائے، لیکن آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آنے والے، قبر میں کام نہیں آنے والے. بلکہ میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جو دنیا میں جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتا، زبردستی کا ہیلا بہانہ بناتا ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اچھی اچھی نعمتیں سامنے رکھی ہوتی نہیں کھا پاتا، تو کھانے پینے سے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز، کل کی محرومی سے بہتر ہے کہ آج روزہ رکھ لے تاکہ اللہ تعالی زندگی بھر تجھے شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہم سوچتے کہ روزہ رکھنے سے ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم سوچتے کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائیں گے. اگر میرے عزیز ہمارا یہ ماننا ہے کہ میرے نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں صوموا تصحوا، ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ. تو مصطفیٰ تو یہ فرمایا کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم ہمیں بتا رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا، بلکہ روزہ رکھنے سے وہ تندرست ہو جاتا. لیکن یہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری ہے. واقعی میں اگر کوئی شخص ایسا ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس مرض کی بنیاد پہ واقعی میں اس حقیقت میں اس کی حالت ایسی ہے جس کو وہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں، اللہ اس کے بندے کا درمیان کا ہو. ہم نہیں جانتے کہ کس کے ساتھ کیا عذر ہے، لیکن جس کو جو بھی عذر ہے، واقعی میں اگر عذر ہے تو اس نے یہ نہیں سمجھنا کہ عذر کی وجہ سے، میری بیماری کی وجہ سے شریعت نے مجھ کو اتنے دن اجازت دی ہے، میں روزہ نہیں رکھتا تو یہ روزے مجھ سے معاف ہو جائے گے. نہیں، اگر واقعی میں وہ بیمار ہے، معذور ہے، عذر کی وجہ سے اس سال کا روزہ نہیں رکھ سکتا رمضان میں، تو رمضان المبارک کے بعد اگر وہ اچھا ہو گیا، اس کی بیماری دور ہو گئی، تو اس کو روزوں کی قضا ضرور کرنے ہوگی. وہ سوچے کہ روزہ میرے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب رمضان المبارک کے بعد جب بھی وہ صحت مند ہو جاتا ہے، جب بھی وہ تندرست ہو جاتا ہے، جب بھی اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، اس کو روزوں کی قضا کرنا ہے. اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر کے رکھے، لکھ کر کے رکھے کہ اس رمضان میں کتنے روزے مجھ سے چھوٹ گئے. تو میرا عزیز، رمضان المبارک کے روزے اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے، بندے کو رکھنا ہے. ہیلے بہانے سے کام نہیں چلے گا. سوچنے کا مقام ہے نا کہ جو دنیاوی ڈاکٹر ہوتا ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہوتا، غیر ہوتا ہے، اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ اتنے گھنٹے تم کو کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اتنے گھنٹے تم کو کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کتنی پابندی کی جاتی ہے. اچھے سے اچھی چیز بھی لا کر کے دی جائے، کہے گا کہ شوگر ہے نہیں کھا سکتا، فلاں بیماری نہیں کھا سکتا، فلاں چیز ہے میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یعنی ڈاکٹروں نے، دنیاوی ڈاکٹروں نے جو کچھ بتا دیا اس پہ اتنا یقین، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت کا جو راز بتائے اس کے تعلق سے ہمارا اتنا بھی یقین نہیں. میرا ہمت کرنے کی بات ہے. جو مزدوری کرتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن جو اپنی دکان میں کام کرتے ہیں، جن کے خود کے کاروبار ہیں، خود کی دکانیں ہیں، وہ تو آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں. عام طور پہ حال یہ ہوتا ہے کہ دکان میں پہنچتے کب ہے؟ 12 بجے کے بعد دکان میں پہنچے گے، 1 بجے کے بعد دکان میں پہنچے گے. آدھا دن تو ایسے ہی نکل گیا. اب آدھا دن نکالنے میں کتنی تکلیف کی، کون سی تکلیف ہے؟ تو میرا عزیز، مطلب یہ کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، طاقت اپنے اندر موجود ہے، عذر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہیلے بہانے کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہیلا بہانہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جس ہیلا بہانہ کر کے تم اپنے آپ کو روزے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، وقت ایسا آئے گا کہ منہ بند ہو جائے گا، کھانا پینا نصیب نہیں ہوگا. میں بد دعا نہیں کر رہا ہوں کسی کے لیے، لیکن ایسا معاملہ ہے جو بزرگوں نے فرمایا. تو میرا عزیز، جو بھی ہمارے احباب بھائی روزہ نہیں کرتے، ان سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ نے جوان بنایا ہے، طاقت و قوت والا بنایا، ہمت دی ہے، حوصلہ دیا، تو آپ حضرات روزہ رکھنے سے غافل نہ رہیں. آپ کا خود کا کاروبار ہے، تو خود کا جب کاروبار ہے تو آپ جو ہے مان لیجئے کہ دوسرے دن میں 10 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں، تو 10 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے کم کر لیجئے.
8 گھنٹے کیجئے، لیکن روزے رکھنے کی پابندی کی، روزے معاف نہیں ہے۔ کل اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے؟ تو روزوں کا اہتمام کریں، اور پھر بھی مان لیجئے کہ اپنے نفس کی شرارت کی بنیاد پہ شیاطین کو تو کر دیا جاتا ہے، یہ نفس ساتھ میں لگا ہوا ہے، نفس کی سرکشی کی بنیاد پہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس سے میری گزارش ہے کہ ہرگز باہر کھانے پینے کا کام نہ کریں۔ گٹکا وغیرہ بھی کھاتے ہو تو اس سے احتراز کرے، باز گئے ہے نا، باہر جا کر کے آپ یہ نہ دکھائے کہ آپ روزے سے نہیں ہیں، آپ روزے سے نہیں ہیں، آپ کا معاملہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، آپ جانے، لیکن سڑکوں پہ نکل کر کے کھلے عام کھانا پینا نہ کریں، کھلے عام برش وغیرہ کرتے ہوئے نہ گھومیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ کا عذاب جلدی بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو کاروبار ٹھپ پڑ جاتے ہیں، روزی روٹی سب چلے جاتی ہے، کاروبار میں گھاٹا ہی گھاٹا ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا معاملہ تو یہ کہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر عطا فرمائی ہے، رہنے کے لیے اچھا مکان ہے، کھانے پینے کے لیے سہولتیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم روزہ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، سبھی کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم موبائل کا استعمال سال بھر کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں تو ہم موبائل کو ایک طرف رکھ سکتے ہیں، صرف ضرورت کے کاموں کے لیے موبائل کو استعمال کیا جائے، اور باقی وقت میں موبائل کو ایک طرف رکھ کر کے ہم درود السلام کی کثرت کرتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرتے رہیں۔ میرا عزیز، آج اگر ہم نے اس معاملے کو اپنایا، نبی کی شہزادی کی صیغت مبارکہ کو ہم نے اختیار کیا، تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں سال بھر کے لیے عطا فرمائے۔ سال بھر ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ تو میرا عزیز، آخری بار پھر سے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، خاص طور پہ ہمارے جوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت دی ہے، ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، اور بحمد تبارک و تعالیٰ میں زیادہ گرمی بھی نہیں ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ روزہ رکھنے کے معاملے میں کسی طرح کی سستی کوتاہی نہ کرے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہاں وہاں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں دیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، تراویح میں پابندی کے ساتھ حاضر رہے، قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔